اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 11واں پارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ توبہ آیت 111۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعد اللہ علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بیعتم بہ ذالک الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں ہر آیت حکمت سے بھرپور ہے، ایک سے ایک بڑھ کر۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیت بہت ہی حکمت سے بھرپور ہے، اور یہ ایسا آئینہ ہے کہ انسان خود اس میں اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کہاں پہ کھڑا ہے اپنے رب کے سامنے، ایک انسان کی حیثیت سے، ایک مسلمان کی حیثیت سے، اور ایک مومن کی حیثیت سے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ، یعنی اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت اشترا، سودا کر لیا۔ اشترا ہوتا ہے ایک چیز دینا، ایک چیز لینا۔ جیسے پہلے زمانے میں ہوتا تھا نا کہ گندم دے کے تو کسی سے آپ نے دودھ لے لیا، کوئی اور چیز دی اور برتن لے لیے، تو یہ ایک سسٹم تھا۔ یہ اس کو کہتے ہیں بارٹر سسٹم، اشترا۔ اللہ پاک نے، اللہ تعالیٰ نے سودا کر لیا ہے، ایک معاہدہ کر لیا ہے من المومنین، صرف ایمان والوں سے، سب سے نہیں۔ اللہ کا سودا کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے۔ میرا ایمان کا دعویٰ ہے، جس کا ایمان کا دعویٰ ہے اس کے ساتھ یہ اللہ کا سودا ہو گیا۔ اور جب ایمان ہم لے آئے، ہم نے کلمہ پڑھا، تو اللہ نے تو یہ آفر کی ہوئی تھی، ہم نے بھی اس پہ سائن کر دیے کہ یا اللہ ہمیں یہ تیرا سودا قبول ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یا اللہ یہ سودا تیرا قبول ہے، جو تو نے یہ تجارت کی ہے، جو سودا کیا ہے، ہمیں قبول ہے۔ اللہ کے ساتھ جتنے بھی سودے ہوتے ہیں نا، یہ بن دیکھے سودے ہوتے ہیں، ورنہ قیامت والے دن تو ابو جہل بھی بہت اونچا کلمہ پڑھے گا، وہ بھی کہے گا کیونکہ جہنم کو دیکھ لیا، جنت کو دیکھ لیا، وہ وعدہ قبر سے گزر کے آ گیا، حشر کو بھی دیکھ لیا، تو اب نہ ماننے والی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا۔ لیکن اس وقت ایمان قابل قبول نہیں ہے، یعنی جب فرشتے آ جاتے ہیں انسان کے، موت کا غرغرہ طاری ہو جاتا ہے، تو اس وقت کی ایمان قبول نہیں۔ کیوں؟ پھر تو وہ ساری جو دنیا میں چیزیں پڑھی سنی ہوتی ہیں، وہ کام شروع ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جس نے یہ، اللہ نے بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک سودا کر لیا ہے، کس سے؟ ایمان والوں سے۔ ایمان والوں سے کیا لیا ہے؟ انفسہم و اموالہم، ان کی جانیں اور ان کی مال۔ مال سے مراد ہر نعمت جو اللہ نے ان کو دی ہوئی ہے، ہر صلاحیت جو ان کو اللہ نے دی ہوئی ہے، وہ اللہ نے خرید لی ہے، لے لی ہے۔ اب اس کے پاس اس کی جان اپنی نہیں ہے، رب کی امانت ہے۔ اس کی صلاحیت، اس کا مال اب اس کا اپنا نہیں ہے، وہ رب کی امانت ہے۔ بے انا، بدلے میں، لہم الجنہ، جنت کے بدلے میں ہے۔ جان اور مال، صلاحیت جو انسان کو اللہ نے دی، جو نعمتیں دیں، ان کو اللہ نے لے لیا، انسان سے سودا کر لیا، اور بدلے میں اس کو جنت عطا فرما دی۔ حقیقت میں اگر انسان کو سمجھ آ جائے، اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، تو اس میں سراسر فائدہ انسان کا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں اس میں۔ یہ ہماری جان کس کام کی ہے؟ ہم جئیں مریں، سارے مر جائیں، اللہ کی بادشاہی میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ ہمارا مال تو کچھ ہے ہی نہیں، ایک انسان کے پاس کیا ہے؟ اللہ نے غریب مسلمان سے بھی یہ سودا کیا، امیر مسلمان سے بھی کیا۔ امیر سے امیر بھی اگر ہوگا، اس کے پاس کتنا ہوگا؟ اس دنیا میں 2 ارب مسلمان اگر باقی لوگوں کو چھوڑ بھی دیں، تو ان کا کتنے پرسنٹ اس بندے کے پاس ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آخر کار یہ سب کچھ ہے رب کا، دیا بھی اسی کا ہے،
اور جیسے نسلیں مرتی ہیں یہ وراثت چلتی 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 آخر یہ وراثت میرے اللہ کے پاس چلی جانی ہے۔ جب قیامت آئے گی چیزیں موجود ہوں گی، انسان موجود نہیں ہوں گے، انسان ختم ہو جائیں گے، قیامت آ جائے گی، پھر یہ چیزوں کی تباہی کا کام اور یہ ساری چیزیں شروع ہوں گی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سودا اللہ تعالیٰ نے کر لیا ہے، یعنی جنت حاصل کرنا اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ آسان نہیں ہے۔ جس کو جنت کا شوق ہو لینے کا، جو یہ شوق رکھتا ہو، تو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ مفت میں دنیا میں بھی کوئی چیز نہیں ملتی، تو جنت تو تصور سے ایک اعلیٰ ترین چیز ہے، اللہ کی طرف سے بہت مہربانی ہے، ورنہ اعمال کا بدلہ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جان اور مال اللہ کے حوالے کرنا ہے، یعنی جان پہ ہر وہ کام کرنا ہے جو اللہ کا حکم ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو جان اس کو پیش بھی کر دینی ہے، اور مال بھی لگانا ہے جہاں جہاں اللہ کا حکم ہے، اس کو روک روک کے اپنے پاس نہیں رکھنا، اور جہاں ضرورت مند ہے زکوٰۃ کی، صدقات کی، جو بھی ہے، جو صلاحیت اللہ نے دی ہے، علم دیا ہے، عقل دیا ہوا ہے، جو اللہ نے دی ہے وہ اللہ کے راستے میں لگانی ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اے انسان اب جان تیرے پاس نہیں رہی ہے، تو نے تو بدلہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے تو نے ایک معاہدہ کر لیا، سودے پہ تیرا بھی دستخط ہو گئے، تو بھی مان گئے اس سودے کو، تو اب اللہ کے راستے میں قتال کر، نکل، دین کو پھیلا۔ فَيَقْتُلُونَ، تو پس مار کافروں کو، وَيُقْتَلُونَ، بے شک خود قتل ہو جا۔ اگر تو شہید ہو جائے تب بھی کامیاب ہے، اگر کافر کو مار دے اور تو شہید نہ ہو، غازی بن کے آ جائے، تو تب بھی تو کامیاب ہے۔ تو جنت کی قیمت کیا ہوئی؟ لا الہ الا اللہ کے بعد راہ خدا میں اپنی جان بھی لٹا دینا، اور مال جو انسان کو بڑا محبوب ہوتا ہے اس کو بھی راہ خدا میں لٹا دینا، یعنی دنیا کا نقصان تو گوارا کر لینا، لیکن اللہ کو ناراض نہیں کرنا اور دین کے نقصان کو گوارا نہیں کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ اب اگر ہم یہ کام نہیں کرتے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی، تو پھر کیا ہے؟ وعدہ خلافی۔ جب انسان کسی سے کوئی چیز خریدتا ہے، خرید کے اگر جب تک وہ اس کے پاس ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ بھائی تیرے پاس امانت ہے، یہ ہم اٹھا لیں گے، کل اٹھا لیں گے، فلاں دن اٹھا لیں گے، اتنی دن۔ تو اب اگر اس بیچنے والا اس چیز کو خراب کرتا ہے، استعمال کرتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ خیانت کر رہے۔ اب اس کی مرضی سے استعمال نہیں ہوگی، اب جس مالک نے اس کو خرید لیا اس کی مرضی سے استعمال ہوگی۔ تو اللہ نے چونکہ خریدا، ہم نے کلمہ پڑھ کے مومن بن کے اس معاہدے پہ دستخط کر دیے، اب ہمارا جان، مال، صلاحیت، جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، یہ سارا رب کا ہو گیا۔ اب اگر اس کو ہم اپنی مرضی کے مطابق، اپنے نفس کے مطابق اگر اس کو ہم استعمال کریں گے تو ہم اپنے رب کو ناراض کریں گے، ہم خیانت کریں گے، ہم خائن ہو جائیں گے، اور کیا ہوگا؟ وہ وعدہ ٹوٹ جائے گا، اور پھر اس وعدے کو، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو توڑنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو اس لیے انسان جب چیز خریدتا ہے، معاہدہ کر لیتا ہے، تو اس کی مرضی ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس جان پہ بھی مرضی اللہ کی ہے، قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے، اور ہماری ہر صلاحیت، ہر مال، ہر چیز پہ بھی اللہ کا حق ہے۔ اللہ کو ہماری جان مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن دیکھیں اللہ پاک نے جان بھی خود ہی دی، مال بھی خود ہی دیا، اور پھر اس کے بدلے میں اس کو اگر اللہ کے راستے میں ہم اس کو کچھ حصہ بھی دے دیں تو اللہ پاک راضی ہو جاتے ہیں، معاہدہ ہمارا پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جان لٹا دو، مال لٹا دو اللہ کے راستے میں، وعدن علیہ حقن۔ یہ دونوں صورتوں میں، یعنی فیقتلون کہ کافر کو مار دو، ویقتلون یا خود شہید ہو جاؤ، دونوں صورتوں میں وعدن علیہ حق کا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ جنت عطا فرمائیں گے، اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے۔ فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اے ایمان والو یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے، یہ انجیل والوں کے لیے بھی وعدہ اللہ کا تھا، تورات والوں کے لیے بھی تھا، اور آج قرآن والوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ اپنے وقت میں وہ بھی مومن تھے، ایمان والے تھے۔ پھر تو جیسے اگلا نبی آتا اس پہ ایمان لانا، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان پہ ایمان لانا، اور یہ دین اسلام کو اللہ نے قبول فرما لیا، تو یہ ان کے لیے ہے۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہے؟ کوئی اور نہیں ہے اللہ سے بہتر، اللہ سے صحیح اپنے وعدے کو پورا کرنے والا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ فَاسْتَبْشِرُوا، تو خوشیاں مناؤ، یہ اتنا بڑا سودا ہے، اتنا نفع کا سودا تم نے کیا ایمان والو، کہ خوشیاں مناؤ۔ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي، یہ جو سودا ہوا ہے جو بَيَعْتُم بِهِ،
جو سودا کیا ہے تم نے، یہ جو سودا کیا ہے تم نے، یہ جو سوداگری اپنی کی ہے تم نے اللہ کے ساتھ، اس پہ خوشیاں مناؤ۔ اس سے بہتر کوئی کسی انسان کی زندگی میں کوئی نفع والا سودا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سب سے نفع والا سودا ہے، اس لیے اللہ پاک کہتے ہیں اس پہ خوب خوش ہوں، خوشیاں منائے، یہ خوش بختی ہے تمہاری۔ ذالک الفوز العظیم، اصل میں یہ سودے کو کرنا، اس سودے کو مکمل کرنا، عہد کو پورا کرنا، معاہدے کو پورا کرنا، یہی شاندار کامیابی ہے۔ یعنی جان مال کے بدلے میں اللہ سے جنت لے لینا، اللہ کہہ رہے ہیں یہ عظیم الشان کامیابی ہے، یہ شاندار کامیابی ہے۔ اصل منزل انسان کی یہی ہے، وہ اصل منزل کو انسان نے پا لیا، اپنی منزل کو پا لیا۔ اس تجارت کے ذریعے جان مال جو صلاحیت اللہ نے دی ہے وہ ایسے استعمال ہوگی، وہ اپنی جان کو بچا بچا کے نہیں رکھے گا، وہ اپنے مال کو بچا بچا کے نہیں رکھے گا، اس کو فجر کو اٹھنا مشکل نہیں لگے گا۔ کیوں؟ اللہ کے ساتھ سودا کیا ہوا، اس کو روزہ رکھنا، جان دینا مشکل نہیں لگے گا، اللہ کے راستے میں مال لٹانا اس کو مشکل نہیں لگے گا، ضرورت مند کی مدد کرنا اس کو مشکل نہیں لگے گا۔ یہ اللہ کے ساتھ انسان کا معاہدہ ہے، اور جو بھی اب اپنی مرضی سے اپنے جان مال کو خرچ کرے گا اللہ کے حکم کے برخلاف، تو وہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا، اور اللہ کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ اس کی خلاف ورزی دنیا میں بھی ایک طاقتور سے معاہدہ کریں انسان اس کی خلاف ورزی کا سوچ نہیں سکتا، تو رب کے ساتھ جو کرے گا پھر اس کا کیا حال ہوگا قیامت والے دن۔ یہ دیکھیں اللہ پاک نے کتنی حکمت بھری باتیں ہمیں بتائی ہیں، اور یہ سودا گھاٹے کا سودا نہیں اللہ کہہ رہے ہیں، یہ بن دیکھا سودا ہے، یہ ادھار سودا ہے، ملنا ضرور ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہی ہے، یہ پورا یقین انسان کا ہے، لیکن یہ فائدے ہی فائدے کا اور خوشیاں منانے والا سودا ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہو گئی اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔